الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں امام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ نے اس دنیا میں جلوہ گر ہو کر اہل کائنات کو اللہ کی توحید کے راستے سے آگاہ کیا اور انہیں اپنی رسالت سے آشنا بنایا. انہیں اس بات کی تلقین کی کہ ساری کائنات سے اپنے آپ کو پھیر کر اور ساری دنیا کے رشتوں کو توڑ کر ان رشتوں کو اختیار کرے جن رشتوں کے اختیار کرنے کا احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے. اپنی توجہات کا مرکز رب ذوالجلال کی ذات والا صفات کو بنائیں. اب اس کے نبی جنہیں اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ان پر ایمان لائیں. وہ کتاب مقدس جو ان پر نازل کی گئی ہے اس کو تسلیم کریں اور جو اس کتاب مقدس کی تشریحات وحی الہی کے مطابق امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس آپ کے افعال آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات سے ظاہر ہوئے ہیں ان کو مانیں اور اس انداز سے راہ حق کے راہی بن جائیں جادہ مستقیم پہ گامزن ہو جائیں. آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ عالم اسلام کے مختلف باسی اور رہنے والے بے شمار اور لا تعداد پریشانیوں اور مشکلات کا شکار اور ان میں گرفتار ہے. کہیں کہیں سے آئے دن یہ آواز اٹھتی رہتی ہے کہ ہم کب تک ان مسائل میں مبتلا اور ان مشکلات میں گھرے رہیں گے. آخر ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر ہمارے مذہب کے اندر ان مسائل سے نکلنے کا اور ان مشکلات سے عہدہ برا ہونے کا بھی کوئی طریقہ موجود ہے کہ نہیں ہے. یہ آوازیں مختلف اسلامی ملکوں کے درد مند لوگوں کی جانب سے اخبارات کے ذریعے رسائل کے ذریعے منشورات کے ذریعے لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے. جس طرح کے سارا عالم اسلام مختلف مسائل اور مشکلات میں الجھا ہوا ہے اسی طرح پاکستان بھی اور پاکستان کے مسلمان بھی مختلف قسم کی مصیبتوں میں گرفتار اور مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں. ان کے ہاں بھی
یہ آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں کہ آخر ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ کبھی وہ دن آئے گا جب یہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم ان کٹھنائیوں سے اپنے دامنوں کو چھڑا لیں گے، کبھی ہمیں وہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوگا جب کہ ہم چین، سکون اور امن کی نیند سوئیں گے۔ پھر اس کے جوابات کے طور پر مختلف لوگ اپنی اپنی آراء کا اظہار کرتے اور انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ آراء اسی طرح مختلف لوگوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں جو اپنے اپنے دلوں کے اندر خلوص، امت کے لیے ہمدردی کا جذبہ اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن ان آراء میں اور افکار میں جو مسائل کے حل کے لیے پیش کی جاتی ہیں، کوئی ٹھوس بات اور کوئی قابل عمل طریقہ پیش نہیں کیا جاتا۔ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ اس قسم کی تجاویز رکھتے ہیں ان کی نیت نیک ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کسی ایسے لایا عمل کو اختیار کرے جس کو اپنا کر اس کے دکھوں، اس کی مصیبتوں، اس کے آلام اور اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن قدیم زمانے میں ہی کہا گیا ہے ما کل ما یتمنى المرء مدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، ہر چیز انسان کی خواہش سے پوری نہیں ہو سکتی۔ بسا اوقات کشتیوں کا رخ اس طرف کا ہوتا ہے کہ ہوائیں جس کے مخالف ہوتی۔ آدمی بہت سی چیزوں کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے لیکن ہر خواہش اور تمنا اس کی پوری نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر یہ تجاویز اور یہ آراء اور یہ افکار جو امت کے مصائب کے حل کے لیے ان کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ان سے بھی ما سوائے اس بات کے کہ یولیدہ فکری اور پریشان ذہنی کا اظہار ہو اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اس لیے کہ درد دل رکھنے والے لوگ بھی فرما رہے ہیں کوئی مضبوط، مستحکم اور ٹھوس حل پیش کرنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کل کے اخبار میں نوائے وقت کے پہلے صفحے پر امت کے سارے مصائب کا سبب امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات اور مسلمانوں کے اندر جنم دینے والے انتشار کو ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے چونکہ مسلمان فرقہ بندی میں گرفتار ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ہر گروہ اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے، اس لیے مسلمان زبوں حالی کا شکار اور مشکلات میں گرفتار ہے۔ بہت لمبا چوڑا مضمون تھا اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ مضمون لکھنے والے کے پیش نظر ما سوائے خیر خواہی کے جذبے کے اور کوئی چیز نہیں۔ جس طرح کہ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے دلوں کے بھید کو رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم اس بات پہ حکم لگاتے ہیں جو چیز کے آشکار ہوتی ہے، عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری تشخیصوں کے باوجود اور اس سارے رونے پیٹنے کے باوجود حل کوئی نہیں بتلایا۔ اس مضمون کے اندر میرا بھی حوالہ دیا گیا ہے، دو چار جگہ کچھ معاملات پہ اور علماء کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس نے یہ رونا بھی رویا ہے
کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے علماء اتفاق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عملی اظہار کا وقت آتا ہے تو وہاں اختلاف کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ویسے زبان سے کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے ماں سوائے اختلاف کے اور کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ اسی طرح کی باتیں گزشتہ دنوں جنگ اخبار میں بھی چھپی، اس میں بھی سن 77 کی تاریخ کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی کہ پی این اے کی تحریک کے اندر جبکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے تھے، اس مضمون میں بھی میرا تذکرہ کیا گیا کہ اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے، باوجود اس بات کے کہ سب اکٹھے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل متحد نہیں تھے۔ آپس میں ایک باہمی ہم آہنگی سیاسی رکھنے کے باوجود مذہبی طور پر ان کی آراء کے اندر اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بعین ہی اسی قسم کے اور مضامین بھی مختلف پرچوں میں اور مختلف اخبارات میں چھپتے ہیں۔ ہمارے دوست احباب ہیں جماعت اسلامی کے لوگ، ان کے اخبارات و جرائد میں بھی یہ بات بڑے زور شور سے اٹھائی گئی اور انہوں نے بڑے تفاخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ حالانکہ بات صرف اختلاف کی نہیں کہ تمہارے اندر اختلاف ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ امت کے اندر جو اختلاف ہے اس کو کیسے سمٹایا جا سکتا ہے، نپٹایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اختلاف کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں صرف مذہبی اختلاف نہیں ہوتا، عبادات کا نماز پڑھنے کا اختلاف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ فکری اختلاف بھی ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ جماعت اسلامی کے دوست بھی کسی ایسے شخص کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں جو مولانا مودودی کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کسی کا اختلاف ہو تو اس کا اختلاف تو انہیں گوارا ہے، لیکن اگر مولانا مودودی سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف وہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ امر واقعہ ہے۔ اس لیے صرف یہ بات کہہ دینا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں یہ کافی نہیں۔ جماعت اسلامی بھی اسی طرح ایک خاص فکر کی حامل جماعت ہے جس طرح کی دوسری جماعتیں۔ میں کسی پر کام نہیں کرتا، میں تو خود بھی کہتا ہوں کہ اہل حدیث ایک خاص فکر کے حامل ہو۔ اس لحاظ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ ہم نہیں ہیں یہ ایک لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عارضی طور پر لنترانی تو ہو سکتی ہے، عملی طور پر ان کا بھی اختلاف ہے۔ اور جماعت اسلامی کے دوستوں کا اختلاف تو بڑا ہی شدید ہوتا ہے، جس سے وہ اختلاف کرتے ہیں پھر اس کو کسی صورت بھی بخشنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کا حل کوئی پیش نہیں کرتا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اختلافات امت کے اندر امت کے مصائب کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور پھر دینی حلقوں پر تان توڑنے والے لوگوں کے لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ صرف دینی حلقوں میں اختلاف نہیں، بلکہ آج پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ کے خلاف اور مسلم لیگ کو پیپلز پارٹی کے خلاف جس چیز نے صفا راہ کیا ہے وہ رفائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہتی کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے اور مسلم لیگ کہتی ہے نہیں پڑھنی چاہیے، نہ ہی مسلم لیگ یہ کہتی ہے رفائی کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی کہتی ہے نہ کرنی چاہیے۔ یہ تو اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف سیاسی ہے، اور اس سیاست کی وجہ سے گولیاں چلی ہیں، بندے مرے۔ اس لیے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے جی کہ دیندار لوگ لڑتے ہیں، بے دین بہت لڑتے ہیں۔ کل کے اخبار نوائے وقت کے اندر یہ بات چھپی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پیر پگاروں کے پجاریوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس سے 24 آدمی مارے گئے۔
24 آدمی مر گئے ہیں، زخمی نہیں ہوئے، مر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑائی صرف مذہبی فرقوں کے درمیان نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو ڈرایا جاتا اور لوگوں کو مذہب سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے مولوی متفق، باقی کون سی قوم متفق؟ پھر مسلم لیگ اپنے اندر تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کئی گروپ ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ملک قاسم بھی مسلم لیگی ہے، خواجہ خیر الدین بھی مسلم لیگی ہے، اور خدا بخشے جنیجو بھی مسلم لیگی ہے، پیر پگاڑو بھی مسلم لیگی ہے۔ پھر یہ متحرم مسلم لیگی ہیں، اقتدار کے پجاری مسلم لیگی، ان کے اندر بھی لڑے۔ کوئی اس گروپ میں ہے، کوئی اس گروپ میں ہے۔ جن کو اقتدار مل گیا وہ بھی مسلم لیگی، جن کو نہیں ملا وہ بھی مسلم لیگی۔ اور مسلم لیگ تو اللہ کے فضل و کرم سے نام ہی اقتدار کی پرستش کا ہے۔ ہر وہ جس کے دل میں اقتدار کی طرف، اقتدار کی خواہش، اقتدار کی محبت اور بے اصولی بھری ہوئی ہے، وہ مسلم لیگی ہے۔ اس لحاظ سے مسلم لیگ کے اندر بھی کئی لڑے۔ پھر سیاسی جماعتوں کے اندر نیشنل عوامی پارٹی، ولی خان کا گروپ ہے، بھنجو کا گروپ ہے، اور ماشاءاللہ نظر نہ لگ جائے چشم بدور حنیف رحمے کی بھی پارٹی موجود ہے۔ یہ سارے اختلافات، ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ یہ بھی موجود ہے، حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پھر تحریک استقلال بھی ہے، اور تحریک استقلال خود جماعت اتنی بڑی نہیں جتنے بڑے گروپ ہیں۔ ایک دستوری گروپ ہے، ایک غیر دستوری ہے، ایک جمہوری ہے، ایک آمری، ان کا بھی اختلاف ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی مذہب کا نام نہیں لیتا، بلکہ داتری پر پہنچ گئے ہیں، باقی ہتھوڑے کی کسر ہے، اور ہتھوڑا بھی سر پہ پڑ گیا تو بالکل چاروں طبق روشن ہو جائے۔ پھر جو باقی ماندہ جماعت ہے اس کے اندر بھی گروپ ہے، کوئی زنانیوں کا گروپ ہے، کوئی مردوں کا گروپ ہے، کوئی بچوں کا گروپ ہے۔ ساری قوم مذہبی جماعتوں کو ساتھ لے کر، سیاسی جماعتوں کے بشمول ساری قوم اختلاف کا انتشار کرتی ہے۔ پھر ایک اور گروپ ہے، اور وہ رساگیروں کا گروپ ہے، جن کا سربراہ جنرل ضیاء الحق ہے، کہ قوم ساری سوئی ہو، رات کو چپکے سے آئے، قوم پر شبخون مارے اور اقتدار پہ قبضہ جما کے چلا جائے۔ یہ بھی اختلاف کا سبب ہے۔ یہ جو ساری امت کو اتفاق کا درس دیتا ہے، یہ خود بھی اختلاف کا بہت بڑا سبب اور امت کے اندر تفرقے کی بہت بڑی وجہ ہے، کہ رات کو اس کو 73 کے دستور کا حلف اٹھوا کر، قرآن اٹھا کر اس نے حلف اٹھایا تھا میں اس کی حفاظت کروں گا، رات کو شبخون مار کر اس دستور سے بغاوت کر کے نہ اللہ کی پرواہ کی، نہ رسول کی پرواہ کی، نہ قرآن کی پرواہ کی۔ یہ بھی ایک اختلاف، اور یہ بھی اختلاف کا سبب ہے کہ اس ملک کی فوج اپنے ملک پر قبضہ جمانے کے لیے اور اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، کہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے رکھی گئی۔ یہ بھی اختلاف کا سبب ہے۔ اب لوگ یہ سن کے تو تھک گئے ہیں کہ امت کی تباہی کا، ملت کی بربادی کا سارا سبب اختلافات ہیں۔ لوگوں کے کان پک گئے، مسجدوں میں جاتے ہیں یہی سنتے ہیں، اخبارات کے صفحات اٹھاتے ہیں یہی دیکھتے ہیں، مجلات اٹھاتے ہیں یہی پڑھتے ہیں، قومی قائدین کی تقریریں سنتے ہیں یہی سنتے ہیں۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ کل ہی کے اخبار کا جس کا میں نے حوالہ دیا ہے نوائے وقت کا، اس میں قوم پر تان توڑتے ہوئے ان کی ساری بیماریوں کی جڑ اختلافات کو قرار دیتے ہوئے دلیل کے طور پر جناب میاں ممتاز دولتانہ کو پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں بڑا اختلاف،
کوئی بدبخت پوچھنے والا نہیں کہ یہ دلتانہ جس کو تم نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے یہ وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے تاریخ پاکستان کی کامیابی کے بعد مسلم لیگ کے اندر اختلاف کا بیج بویا اور نواب ممدوح کے خلاف مورچہ لگا کر اس کو اقتدار سے دور رکھنے محروم کرنے کی خواہش کی. یہ خود اختلافات کا بانی مبانی رہا. لیکن وہی بات جو کہ پرانے زمانے سے کہی جا رہی ہے کہ لوگوں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے, اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا. لوگوں پر بات کرنا تو بڑا آسان ہے, اپنے اوپر بھی نظر ڈالے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس طرح دلتانے کی بہت بڑی فوٹو لگا کر اس کے نیچے اس کی بات پیش کی گئی ہے جس طرح قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے. حالانکہ اس ملک کے اندر سازشوں کی ابتدا اور خیانتوں کا آغاز اگر کسی شخص نے کیا ہے تو دلتانے نے کیا. ہر سیاسی کارکن اس بات کو جانتا ہے. بہرحال یہ ضمنی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اس اچھے بھلے مانس شریف درد دل رکھنے والے انسان نے بھی رونا بیماری کا تو رویا ہے, واویلا مرض کا تو کیا ہے, اپنی بربادی اور اپنی تباہی کے اسباب کو تو گنوایا ہے, لیکن علاج کوئی نہیں بتلا. جتنے بھی مضامین مجھ کو دیکھنے میں نصیب ہوئے, مجھ کو موقع ملا, سب میں بیماری کا بڑا چرچا کیا گیا, بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا, اور میں خود مانتا ہوں کہ بیماری یہی ہے. لیکن علاج لفاظی علاج نہیں. پھر ایک گولیاں بیچنے والے اس کا بھی مضمون چھپا, شریعت بل مان لو یہ علاج ہے. یعنی اختلاف کا بیج بو کر اس کو اتفاق کا نام دیا جا رہا ہے. اس نے سوچا میں چونکہ یہ کام کرتا رہا ہوں اس لیے میرا علاج مانا, اور علاج وہ بتلایا ہے جو تفرقے میں اضافے کا سبب ہے, اتفاق کا سبب نہیں. اب امت حیران ہے, خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری, مذہبی گروہ بھی منقسم, سیاسی لوگ بھی منقسم, رہنما بھی بٹے ہوئے, قائدین بھی اختلافات میں گرفتار. جس مرض کے علاج کی دہائی دی جانی چاہیے اس مرض میں خود گرفتار ہیں. علاج کون سا؟ ساری باتیں یاد آتی ہیں, لیکن اگر یاد نہیں آتا, یا رب کا قرآن یاد نہیں آتا, یا محمد کا فرمان یاد نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ تیغ لا الہ الا اللہ اور سیف محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جن کی گردن کو کاٹتی ہے وہ خود ان کی اپنی گردن سمجھتے ہیں. اپنی صفائی کے بعد قوم صفا ہوئی تو ہم کو کیا فائدہ, ہم نہ رہے تو کوئی بھی نہ رہے, کوئی نہیں ہے. دہائی دینے سے ایک آدمی ٹی بی کا مریض ہو, محلے کے 10 سیانے اکٹھے ہوتے ہیں, ٹی بی کا مریض ہے, ٹی بی کا مریض ہے, اور ٹی بی مار دے گی, اس کا علاج تو نہیں ہو جائے گا. ٹی بی کا مریض ہے, اس کا علاج سوچو, اور علاج وہ سوچو جس سے اس کا مرض دور ہو جائے. یہ کیا بات ہے کہ ٹی بی کے 10 مریض اکٹھے ہو جائیں تو علاج ہو جائے گا؟ یہ بھی علاج نہیں کہ ٹی بی کا شور کیا جائے اور علاج ہو جائے, اور یہ بھی علاج نہیں کہ ٹی بی کے 10 مریضوں کو اکٹھا کر دو علاج ہو جائے.
بالکل یہی بات کہتے ہیں. ضیاء الحق نے بھی یہی بات کہی, میرے ڈنڈے کے نیچے ساری سیاسی جماعتیں متحد ہو جائیں. پہلے تیرا ڈنڈا جو ہے وہ تو اسلام کے مطابق ثابت کرو کہ یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں. پہلے جو ڈنڈا اکٹھا کرتا ہے وہ اپنے وجود کو تو قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرے. اسی طرح کہتے ہیں اور مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لے گا مولوی پھر کیا ہو جائے گا؟ مولوی اگر دیوبندی بریلوی اہل حدیث اکٹھے ہو کر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو یہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے یہ مولویوں کی نمازوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور 14 اگست کو جو گولی چلی ہے یہ بریلویوں کی وجہ سے چلی ہے, یہ دیوبندیوں کی وجہ سے چلی ہے, یہ اہل حدیثوں کی وجہ سے چلی ہے, رفائی بینک کی وجہ سے چلی ہے, فاتحہ خلف الامام کی وجہ سے چلی ہے. اکٹھے ہو جائیں گے پھر کیا ہو جائے گا؟ علاج ڈھونڈو, علاج. اقبال نے کہا تھا وہی دیری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی, وہی دیری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی. علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے. جو اگر امت کی بیماری کی تشخیص ہو جانے کے بعد اس کا علاج ڈھونڈنا ہے, اسلام آباد میں نہ ڈھونڈو, بریلی میں نہ ڈھونڈو, دیوبند میں نہ ڈھونڈو, اہل حدیث کے پاس مت ڈھونڈو. ڈھونڈنا ہے تو مدینے میں ڈھونڈو یا مدینے والے کے پاس جا کر ڈھونڈو. لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. حدیث کے الفاظ ہیں, صحابہ اکرام نے کہا ہے اس امت کا آخری حصہ اسی نسخے سے درست ہوگا جس نسخے سے اس امت کا پہلا حصہ درست ہوا. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. لوگوں میری بات کو آج ذرا توجہ کے ساتھ سن کے جانا کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. آج کہنے والے منافقت کا, بددیانتی کا شکار ہے. کچھ ذہنی بددیانتی کا, کچھ عملی بددیانتی کا, کچھ فکری بددیانتی کا, کچھ شعوری بددیانتی کا, کچھ لاشعوری بددیانتی کا. بددیانتی کا شکار شعوری طور پر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں اور بات نہیں کرتے, اور لاشعوری طور پر جن بیچاروں کو سمجھ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. وطنیتوں میں الجھی ہوئی, جنس میں الجھی ہوئی, رنگ میں الجھی ہوئی, نسل میں الجھی ہوئی, زبان میں الجھی ہوئی, قطعات اراضی میں الجھی ہوئی. کائنات کا امام آیا, اس نے یہ نہیں کہا سب کو اکٹھا کر دو. قوم مختلف ہے, تباہی کا سبب تب بھی وہی تھا, آج بھی وہی. یہ نہیں کہا سب کو اکٹھا کر دو, عربی بھی ہو جائے, اجمی بھی ہو جائے, سرخ بھی آ جائے, سیاہ بھی آ جائے, سفید بھی ہو, زرد بھی ہو, مکی بھی ہو, مدنی بھی ہو, عربی بھی ہو, اجمی بھی ہو, ایرانی بھی ہو, رومی بھی ہو, سب اکٹھے ہو جائیں, اپنا اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں. یہ کہا قرآن قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، آؤ اکٹھے ہو جاؤ۔ کس پر اکٹھے ہو جائیں؟ فرمایا رب کی توحید پر اکٹھے ہو جاؤ، شرک کے چھوڑنے پر اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا پرستش کے لائق کوئی دوسری ذات، کوئی قادر نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی رزاق نہیں، نفع اور نقصان پر قدرت رکھنے والا کوئی نہیں، نہ حاکم وقت ہے، نہ مونچھوں والا ہے، نہ جرنیل ہے، نہ ٹوپی والا ہے، نہ کسی قبر کا مجاور ہے، نہ کسی گدی کا پیر ہے، نہ کسی تخت کا مالک ہے، نہ سلطان ہے، نہ حکمران ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ یہ ساری قدرتیں اور طاقتیں اگر کسی کے پاس ہیں تو صرف عرش والے رب کے پاس ہیں۔ نکالو ان کو۔ کیا جرنیل، کیا کرنیل، کیا کرے والے، کیا جبے والے، کسی کی کوئی ہے؟ ان کو تم نے خدا بنایا۔ مسئلہ بیان کرتے ہو، حاکموں کی پیشانی دیکھ کر بیان کر، شرم کی بات، ڈوب میں ہو، بے غیرتی کی انتہا، زمین فروش ملا، اپنے دین کا سودا کرنے والے مولویوں، شریعت بل کا شور مچانے والے دین فروشو، زمین فروشو، جس ملک میں سود سرکاری سرپرستی میں چل رہا ہو اور سود پر لی جانے والی رقم پر حاکم وقت زکات کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہو، اس ملک میں شریعت بل کی موچ گافیاں لا کر امت کو اصل اسلام سے ہٹانے کی سازش کرتے ہو، خدا کے دن بتلاؤ، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں تمہارا جواب کیا ہو؟ کام کو چھوٹی چھوٹی بے حیائی کی انتہا۔ اختلاف اس بات پر ہے حسین کو قتل کرتے ہیں، اور اختلاف اس بات پہ کرتے ہیں کہ مچھر مارنا حرم میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ حسین کو مار دیا، مچھر مارنے کے مسئلے پوچھے۔ اسی طرح کے مولوی تمہاری طرح کے خارجی موجود تھے۔ نبی کے صحابی خبیب کو قتل کیا، اس کی بیوی کے بچے کو پیٹ سے نکالا زندہ، ماں کو بھی ذبح کیا، بیٹے کو بھی ذبح کیا، اور پھر ایک گری ہوئی کھجور راستے میں اٹھائی، کہنے لگے اس کو کھانا حرام ہے کیونکہ مالک سے اجازت نہیں دی۔ یہ تمہاری بددیانتی کے فتوے، یہ تمہارے تقوی کی داستانیں، یہ تمہاری طہارت کی کہانیاں آج کی نئی کہانیاں نہیں ہیں، پرانی۔ کسی بددیانت کو یہ توفیق نہیں کہ ضیاء الحق حیا کرو، تم اس گناہ کا قوم سے ارتکاب کروا رہے ہو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا ادنا ترین گناہ اتنا ہے جتنا اپنی سگی ماں سے بدکاری کرنے کا۔ حج پہ گیا ہوا ہے، قومی خزانے سے تنہا سود کی آمدن سے لیتا ہے، سود کا روپیہ خرچ کر کے حج پہ جایا، اور مولوی شریعت بل پہ آستینے چڑھائے ہوئے۔ اور ضمیر فروشو، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم لوگ ہوگے جو پیاس میں آگے بڑھو گے، اور کائنات کا امام کہے گا سحقن سحقن لمن بدل دینی بادی، اللہ ان کے چہرے کو میری آنکھوں سے دور کر دے، انہوں نے تیرے محمد کے دین کو تبدیل کر دیا۔ سور حلال ہے، سور حلال، اور
کان کٹی ہوئی بکری کے متعلق مسئلے پوچھ رہے ہیں. کان کٹی ہوئی بکری کھانی جائز ہے کہ نہیں؟ سور کھا رہے. بے غیرتی کی انتہا ہو گئی ہے. اس قوم کو ورگلایا گیا, دھوکے میں مبتلا کیا گیا. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف. ضیاء الحق کہتا ہے سیاسی پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے, اسلام کے خلاف ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں جو تو نے رات کو اپنے حلف کو توڑ کر شبخون مارا تھا, یہ کس اسلام کے مطابق جائے گا؟ یہ فتنہ پرور ملا, ٹھگنے بونے قد کے ملا, سرکاری ملازم حرام کھاتے اور لڑتے ہیں اسلام اور جمہوریت سے. بے حمیتوں کبھی یہ بھی سوچا ہے جو روزی کھا رہے ہیں وہ روزی حلال ہے کہ حرام ہے؟ جس ضیاء الحق کی آمریت کو سہارا دینے کے لیے قرآن حدیث کے الفاظ میں یہودیوں کی طرح تعریف کر رہے ہو, یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس قرآن و حدیث میں پہلے یہ تو پوچھو کہ ضیاء الحق نے جو کام کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کس قرآن میں جائز ہے؟ کعبے کا غلاف پکڑ کر جھوٹ بولنا یہ کس سنت رسول میں لکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قوم کے سامنے پیش کیا تھا, اس دین کی تعلیم یہ تھی سولی پہ لٹک جانا, جھوٹ بولنا گوارا نہ کرنا. اور محمد کریم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینے سے پہلے اسلام کی دعوت دینے سے پہلے اسلام کی دعوت نہیں دی, قرآن کی دعوت نہیں دی, توحید کا اعلان نہیں کیا. اس سے بھی پہلے جو قوم کے سامنے چیز پیش کی تھی وہ صداقت تھی. کہا قبائل قریش بتلاؤ ماذا تقولون فیّا, میرے بارے میں تمہاری رائے کیا؟ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب نے متفقہ طور پر کہا تھا ما جربناک الا صدقا, اے امین آمنہ کے لال, ہم نے تیرے لبوں کو جھوٹ نہ آشنا پایا. ان لبوں سے سوائے سچ کے ابھی کبھی کوئی کلمہ نکلا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ضیاء الحق کی امت کو اتحاد کا درس, سیاسی لیڈر بھی اتحاد کا درس, رہنما بھی اتحاد کا درس. کوئی یہ نہیں پوچھتا اور اتحاد کس بات پر ہو, اتفاق کس بات پر ہو, کون سی چیز ہو جس پر لوگوں کو بلائے. اور جس طرح کہ میں نے کہا ہے بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر جو مولوی بن گیا کہتا ہے اگر شریعت ملنا مانو گے تو لادینیت ماننی پڑے گی, یا فقہ مان لو, یا کیا اس میں تعلق, یا حنفی ہو جاؤ یا لادین ہو جاؤ. یہ فلسفہ کائنات میں پہلی مرتبہ سنا ہے, پہلے کبھی نہیں سنا. آج تک کسی متعصب سے متعصب حنفی نے یہ نہیں کہا یا حنفی ہو جاؤ یا لادین ہو جاؤ, کبھی یہ بات نہیں سنی, پہلی مرتبہ سنی. پیٹوں دل کو کہ روؤں جگر کو میں, مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح گر کو میں. کیا ہو گیا ہے؟ تعصب کی بات نہیں ہے, نہ فقہ کے خلاف تعصب ہے نہ حنفیت کے خلاف تعصب. بات صرف اتنی ہے کہ کیوں حیا آتی ہے, کیوں شرم آتی ہے اس نسخہ کا ذکر کرنے پر جو نسخہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یا ڈنکے کی چوٹ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, رسول کو نہیں پتا تھا ہم کو پتا چلا. کہو پھر کہ رسول اللہ کو تو نہیں معاذ اللہ پتا چلا, ہم کو پتا چلا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا
مشرکین کا دین ابراہیمی مان لو یا کفر پر متفق ہو. یہ کہا رسول اللہ. کہا تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ماننا ہے رب کی توحید کو مانو, اللہ کی الوہیت کو مانو. نہیں مانتے جاؤ اپنا منہ کالا کر لو. ہم اپنے رب کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے رب کی رسی کو چھوڑنے کے لیے تیار. یہ ہے قرآن. قولوا اشهدوا. جھوٹا اتحاد نہیں کر سکتا. جھوٹا اتفاق 4 دن چلے گا پھر ٹوٹ جائے گا. اتحاد کس بات پر؟ تفرقے کا تانا لوگوں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا. حدیث کے الفاظ ہیں, کفار کی بات کو حدیث میں نقل کیا گیا, کہا گیا لوگ مخالف کہتے تھے ھذا یفرق بین المرء وزوجہ. یہ وہ ہے جو خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا رہا ہے. بین صاحبتہ و اخیہ, یہ وہ ہے جو بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے. یہ وہ ہے جو باپ بیٹے کو لڑا رہا ہے. محمد الرسول اللہ کو کہا صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ نہیں, کافر کفر پر رہے, مومن وہ ایمان پر رہے, مشرک شرک پر رہے, یہودی یہودیت پر رہے, عیسائی عیسائیت پر رہے, سب اکٹھے ہو جاؤ. کہا نہیں, ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آؤ اگر چلنا ہے محمد کے ساتھ تو اس راستے کو اختیار کرو جو راستہ محمد کو اس کے رب نے بتلایا صلی اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے راستے پہ چلوں. ہاں میں اندھا نہیں ہوں. قرآن کے الفاظ اللہ نے اپنے نبی کو کہا قل, اے رسول پاک آپ کہیے میں اندھا نہیں, ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میں صاحب بصیرت ہوں. وہ راستہ جو رب کا راستہ ہے وہ ٹھیک ہے, باقی سارے غلط. آؤ ٹھیک راستے پر. آج بھی اتفاق کے لیے, اتحاد کے لیے اہم ترین ضرورت ہے, لیکن اتحاد نہ ضیاء الحق کی امامت میں ہو سکتا, نہ کسی کے فکر میں ہو سکتا. اتحاد اگر ہوگا تو یا رب کے قرآن پہ ہوگا یا رسول اللہ کی ذات پہ ہوگا صلی اللہ. آ جاؤ محمد کا اصول حکمرانی مان صلی اللہ علیہ وسلم. آج اتحاد ہو. شرم کی بات ہے, ہم کو کہتی ہے حکومت تم طلحہ اور زبیر بن جاؤ, خود یزید سے بھی بدتر. ہم کو کہتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے, یزید کے پاس کچھ لوگ گئے, کہنے لگے یزید تمہارا باپ بھی بڑا آدمی تھا, تمہارے تائے چچا پھوپا بھی بڑے آدمی تھے, تم بھی ان کی طرح کیوں نہیں حکومت کرتے جس طرح انہوں نے. اس نے کہا کن کی طرح؟ کہنے لگے صدیق کی طرح, فاروق کی طرح, عثمان کی طرح اور علی کی طرح. اس نے کہا ان کے ماننے والے طلحہ و زبیر تھے اور ان کے حکمران صدیق و فاروق. میرے ماننے والے تم ہو اور حکمران میں ہوں. اپنے آپ کو ابو بکر کے مقام پہ رکھتے ہیں, حوالہ دیتے ہیں اسلام کا. میرے پاس بھی کچھ دوست آئے, کہنے لگے جی ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے, سرکاری لوگ. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی صدیق کے زمانے میں کوئی سیاسی پارٹی تھی؟ میں نے کہا میں مسئلہ پوچھنے سے پہلے تم سے بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے منحوس چہروں میں کوئی صدیق کے جوتی کے برابر بھی ہے؟ یہ تو بتلاؤ. اپنے لیے صدیق نہیں
اور ہمارے لیے صدیق ایک نام نہاد پیر کا مضمون چھپا ہے، عید کے دن پڑھنا جا کے جنگ کے اندر۔ میں کچھ نہیں کہتا کسی کے بارے میں، جو حکمران نہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ پیر ہے، پیر لاہور کا، اس کے بارے میں لوگ ناگفتنی حکایتیں بیان کرتے ہیں، داڑھی منڈا، مونچھ بھی مونڈی ہوئی، پتہ نہیں چلتا گول گپے کا کہ بندہ ہے کہ بڈھی ہے پیر، نہ داڑھی نہ مونچھ، اور لوگوں میں اس کے بارے میں ناگفتنی حکایتیں ہیں، اللہ جانے، ہم کو معلوم نہیں۔ اس نے مضمون لکھا ضیاء الحق کی شان میں، ضیاء الحق کا کم تذکرہ کیا، اپنا زیادہ۔ اس نے کہا 6 مرتبہ ضیاء الحق عمرے پہ گیا ہے، 6 مرتبہ مجھ کو ساتھ لے کے گیا ہے۔ تاثر بھی یہ دیا ہے کہ میں راسپوتین ہوں، یہ میرا مرید ہے، جس سے کام کروانا ہے میرے راستے سے کروائے۔ اب ہم پوچھتے ہیں تمام صدیق کے دور کا مطالبہ کرنے والوں، ہم کو یہ تو بتلاؤ کہ صدیق کے وزیروں میں اس پیر جیسا کون تھا؟ کس کے مال پہ لے کے جا رہے ہیں؟ قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا۔ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ تاریخ کا کیا بنا، میں نے کہا جو مرضی بنے، ہم کو اس سے غرض نہیں، لیکن ہم کو جس سے غرض ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ظالم بھی اللہ کے یوم حساب سے بچ سکتا؟ دیر ہے، اندھیر دیر ہی ہے، اندھیر۔ کوئی اقتدار والا باقی بچا ہے؟ بولو، اگر اقتدار والے آج باقی بچے ہوتے تو ہم کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملنی تھی، سارے مر گئے۔ کوئی پھانسی پا کے مرا، کوئی جیل جا کے مرا، کوئی جوتے کھا کے مرا۔ مرے ہیں کہ نہیں؟ سکندر مرزا لندن میں برتن مانج کے مرا، جنرل تھا، جنرل سکندر، جنرل تھا، جنرل برتن مانج کے مرا۔ یا خان کتے سے زیادہ ذلیل موت مرا۔ ایوب خان جس کی مرضی کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا تھا، ہم اسی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی نے اخبار دیا، اس میں شکوہ چھپا ہوا تھا ایوب خان کا کہ میرا 4 دن سے پانی بند کر دیا گیا ہے، بچے پیاس کو تڑپ رہے ہیں، اسلام آباد کی کوٹھی میں پانی آنے نہیں دیا جاتا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا۔ پھر بھٹو خان آیا، کو سلیمان الملک بجاتا ہوا، جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر غلام محمد اس ملک کا حکمران ہوا، سارے شہر کے ملاؤں میں منادی کی گئی کوئی نماز جنازہ پڑھا دے، مولوی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہ۔ خدا کی قسم ہے، داستان نہیں، حقیقی بات، اتنے بندے نہ ملے کہ اس کی 4 پائی کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان تک پہنچا، کراچی کی بلدیہ کی گاڑی پہ رکھ کر اس کو قبرستان لے جایا۔ اقتدار عرش والے نے 1400 سال پہلے مصطفیٰ پہ اتری ہوئی کتاب میں کہا تھا، اس دن آواز آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اقتدار رب کے سوا کسی دوسرے کا موجود، اقتدار صرف، اختیار صرف خدا کا خوف کرو، بناؤ، ہم سے طلب کرو اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل، لیکن خود اسلام پہ عمل کرو۔ اختلاف کا رونا رونے والوں، رونا رونے سے اختلاف دور نہیں ہوگا، اس کا حل بدلاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شریعت مل پہ امت کو متفق کیا تھا؟ کس پر متفق کیا تھا؟ 2 چیزیں، رب کا قرآن، رسول اللہ کا، یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ قوم متفق ہو سکتی۔ اس کی طرف کسی کو آنے ہی نہیں دیتے۔ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ، مجھے یاد ہے، بہت برس پہلے کی بات، میں نے کہا اسلام کا مطالبہ کرتے ہو، کوئی حکمران اس ملک میں اسلام نہیں لائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر اسلام آ گیا تو حکمران سوچیں گے سب سے پہلے جن کی کمر کی پشت کی چمڑی کو ادھیڑا جائے گا وہ ہماری پشت، چور وہ چاہیں گے ہمارے ہاتھ بیٹھے جائیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ کا دین آ جائے، جتنے حکمران ہیں سارے ٹنڈے ہو جائیں، سب چور ہیں۔ کون اپنے ہاتھ کو ٹنڈا کروانا چاہتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو۔ اپنی مرضی کا اسلام جتنا تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، تھوڑا نہیں، سود کے لیے کوئی بل نہیں، فقہ کے لیے بل یہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر اسلام اختیار کرنا ہے تو پورا اختیار کرو، یا کافر ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ، درمیان میں کوئی چیز، درمیان میں پھر نفاق ہے، اور نفاق کی سزا رب نے کہا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کی تہ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری امت کے اختلاف کو اتفاق میں تبدیل کر دے، اور اللہ ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق ماننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ اختلاف کا صرف حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ رب کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑے اسباب میں سے ایک سبب، یہ نہیں کہ یہی سبب ہے، ایک سبب امت کی تباہی کا آپس کے اختلافات کی، اور ان اختلافات کو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان اختلاف کے حل کا طریقہ کیا۔ مرض ٹھیک ہے، لیکن اس کا علاج جب تک نہ بتلایا جائے، مرض کا واویلا کرنے سے مرض دور نہیں ہو سکتی۔ مرض کے دور کرنے کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، کہ بٹے ہوئے لوگوں کو، مختلف لوگوں کو، لڑائیوں میں الجھے ہوئے لوگوں کو، دشمنیوں میں گرفتار لوگوں کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کرنے کے لیے توحید اور رسالت کی دعوت دی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہو اور اکٹھے ہو جاؤ، بلکہ کہا تھا کہ جس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ اپنی بات کو چھوڑ دے، اور جس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کی بات کو اختیار کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکی، سیاسی اور مذہبی سارے اختلافات اگر نیک نیتی سے چاہا جائے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل ہو سکتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ 14 اگست، اور میرا بھی نام چھاپ دیا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، مجھ کو پتا بھی نہیں، اور مجھ کو پوچھا کہ جی آپ کیوں جنازہ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا ویسے جنازہ پڑھانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر جنیجو صاحب بہت ہو جائیں گے تو میں اس کا بھی جنازہ پڑھا ہی دوں گا۔ جنازہ پڑھانے میں کیا ہے؟ جنازہ بے نظیر اور جنیجو کا اکٹھا پڑھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن میں بہرحال یہ سوچتا ہوں کہ کتنی فضول بات ہے کہ بھائی اگر حکومت نے جلسے کا اعلان کیا اور نہیں کر سکتی حکومت تو نہ کرے، لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ چونکہ ہم نہیں کر سکتے تم بھی نہ کرو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بے تدبیری کو اختیار نہ کیا جاتا تو یہ تصادم نہیں ہوتا۔ حکومت کا یہ اقدام ایمان کی بات ہے، جو اچھی بات ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنیجو بذات خود اگرچہ یتیم خانے کا مینیجر ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس نے اعلان شریفانہ کیا، ایمانداری کی بات ہے۔ اس نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جلسہ نہیں کرتا، یہ اعلان قابل تعریف اور شرافت پر مبنی تھا، لیکن وہ جو ایک مثال میں تو بیٹھتی ہے، مسٹنڈے بیٹھنے نہیں دیتے۔ لوگوں نے سوچا اب جنیجو کا نہیں ہوگا تو دوسروں کا کیوں؟ یہ تو کوئی منطق نہیں۔ اگر جنیجو نے شرافت کا ثبوت دے کر اعلان کیا کہ میں نہیں کرتا تو بڑی اچھی بات ہے کہ دوسرا تم کر لو۔ کون سی قیامت ٹوٹ پڑنے کی؟ پہلے بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں، کون سی زمین پھٹ گئی، کون سا آسمان پھٹ گیا؟ اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اب 14 کے بعد جو جلوس نکلے ہیں اس پر اگر روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو کوئی تصادم نہیں ہوا، اور جلوس پرامن نکلتے رہے۔ اگر اسی طرح اس دن بھی جبر، تشدد، گولی اور لاٹھی سے لوگوں کو جبرن نہ روکا جاتا تو کیا ہو جانا؟ 4 نعرے ہی تھے نا، اے جی ہماری بستی ہو جانی تھی، بلا پہلے تمہاری عزت کے کون سے جھنڈے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ کے فضل سے مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جبرن تم نے قبضہ جمایا ہوا ہے، جمائے رکھو،
لوگ اپنی بات کہیں، اپنے دل کا غبار نکالیں، آخر جانا تو ہے ہی، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام، آج نہیں کل چلے جاؤ گے، کل نہیں پرسوں چلے جاؤ گے، ٹھیکہ تو کوئی نہیں لے کے آیا، نہ پہلے لے کے آئے نہ تم لے کے آئے۔ اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی جاتے ہوئے جن کی طرح جائے، اور کسی کو کہتے ہیں نا کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جن چمٹ گیا تو اس بندے کو جن چمٹاؤ، عامل کو بلایا، اس نے کہا نکل جا، اس نے کہا میں نکل تو جاتا ہوں لیکن نشانی دے کے جاؤں گا۔ وہ بیوقوف کا عمل، اس نے کہا چلو نشانی دے جاؤ، اس کو تو چھوڑ دو، اور سارے محلے میں آگ لگا کے چلا گیا۔ بھئی کیا فائدہ، نہ نکلتا تو اچھا تھا، یعنی ایک ہی آدمی کو تکلیف نہیں، پورے محلے کو تو تکلیف نہیں تھی۔ یہ حال ہے، جائیں گے تو ہم لیکن نشانی دے کے جائیں گے۔ کوئی ضرور تمہارا بسترا اٹھا کے باہر پھینکے اور جانوروں کے گلے میں رسی ڈال کے تمہارے نام ان پر لکھے، پھر ہی کو جانا تو اچھی بات ہے۔ قوم کسی کو پسند کرے ٹھیک ہے، نہ پسند کرے کہ السلام علیکم، عزت تو باقی رہ جائے گی۔ اور جو لوگ جبر سے کہتے ہیں نا ڈٹے رہو، فکر نہ کر، سولی چڑھ جا بیٹا، رام بلی کرے گا، پھر وہ سولی چڑھتا ہے، رام بلی نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بے وقوفوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا تھا تم نے عقل کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگا بے وقوفوں سے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کی حماقت کی انتہا یہ ہے، کہتے ہیں پہلے تو بے وقوف تھے، ہم ارسطو کے باپ ہیں۔ ارسطو کا باپ کبھی پیدا نہیں ہوا، بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، باپ نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کو خدا کا خوف کرو، کو عقل کرو۔ قوم نہیں مانتی، اور اگر تم سمجھتے ہو قوم ہم کو مانتی ہے تو انتخاب کروا لو۔ قوم اگر مانتی ہے تو پھر انتخاب کروا لو، پھر لڑائی کس بات کی؟ کہو ہم کو قوم مانتی ہے، قوم سے مینڈیٹ لے لو، آرام سے 24 ایک دفعہ الیکشن کروا کے تو دیکھو